الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کے آیات کا ترجمہ اور تفسیر کے بارے میں بحث چل رہی تھی۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 کو بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرماتا ہے مالکی یوم الدین، کہ روز جزا کا مالک ہے۔ یعنی اس آیہ کریمہ میں مل کے ظہور تام کا بیان ہے اور یہ دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، کیونکہ سب اس کے مملوک ہیں اور مملوک مستحق عبادت نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا دار العمل ہے اور اس کے لیے ایک آخر ہے۔ جہان کے سلسلہ کو ازلی اور قدیم کہنا یہ باطل ہے۔ اختتام دنیا کے بعد ایک جزا کا دن ہے، اس سے تناسخ باطل ہو گیا۔ یعنی اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی روز جزا کا مالک ہے، اور ہم جتنے بھی ہیں کائنات میں، جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ساری کی ساری مخلوقات، ساری کی ساری اشیاء اسی کی ملک میں ہیں۔ وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں۔ تو اس لحاظ کے ساتھ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ مالک کی تعریف بیان کی جاتی ہے، مالک کی عبادت کی جاتی ہے، مالک کو ہی پوجا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم سب ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں اور اپنی زندگی کے ہر لمحہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارے۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 کے اندر ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کریں۔ اس میں ذکر ذات و صفات کے بعد یہ فرمانا اشارہ کرتا ہے کہ اعتقاد جو ہے وہ عمل پر مقدم ہے، اور عبادت کی مقبولیت عقیدے کی صحت پر موقوف ہے۔ یعنی اگر عقیدہ صحیح ہے تو عبادت بھی درست ہے، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر عبادت بھی درست نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ کہ نعبدو یہ جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، کہ اس میں کہ ہم تیری ہی عبادت کریں، جمع کا صیغہ ہے۔ تو اس سے ادائے جماعت کا مسئلہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ یہاں اگر ہم مل کے عبادت کریں گے، جمع ہو کر عبادت کریں گے تو اس وقت عبادت مقبول ہو جائے گی۔ اگر ہم عبادت جو ہے مثال کے طور پہ ہم نماز ادا کرتے ہیں تو نماز باجماعت ادا کرنا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی پیارا نماز پڑھ رہا ہو، اس کی نماز قبول ہونے کی وجہ سے ہماری بھی نماز قبول ہو جائے۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اس میں رد شرک بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھی سے مدد چاہیں۔ اس میں یہ تعلیم فرمائی کہ استعانت خواہ واسطہ کے ساتھ ہو
یا بغیر واسطہ کے ہو، ہر طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ حقیقی مستعان وہی ہے، باقی آلات و خدام و احبار وغیرہ سب اون الہی کے مظہر ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ اسی پر نظر رکھے اور ہر چیز میں دست قدرت کو کارکن دیکھے۔ اس سے یہ سمجھنا کہ اولیاء و انبیاء سے مدد چاہنا یہ شرک ہے، یہ عقیدہ باطلہ ہے، کیونکہ مقربان حق کی امداد امداد الہی ہے، استعانت بالغیر نہیں ہے۔ اگر اس آیت کے وہ معنی ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی قرآن مجید میں یہ ارشاد نہ فرماتا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مدد مانگو صبر اور نماز سے۔ اور بہت سی احادیث مبارکہ میں اہل اللہ سے استعانت کی تعلیم بھی نہ دی جاتی۔ اگر اہل اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا یا اہل اللہ سے مدد مانگنا کوئی بدعت ہوتی تو پھر ایسی کوئی بھی نہ تو احادیث آتی اور نہ کوئی ایسی آیہ کریمہ قرآن مجید میں نازل ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ یہ ثابت کرتا ہے کہ نماز بھی مدد کر سکتی ہے اور صبر بھی مدد کر سکتا ہے۔ اور بہت سی احادیث مبارکہ میں جو یہ آیا ہے کہ اہل اللہ سے بھی مدد مانگو، اہل اللہ بھی مدد کر سکتے ہیں، تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ اہل اللہ سے بھی مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔